بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الناس۔ قل اعوذ برب الناس، تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، مالک الناس، سب لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، سب لوگوں کا خدا، من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، جن اور آدمی۔ ان آیات کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد روسا یہود نے لبید بن عاصم یہودی سے کہا کہ تو اور تیری لڑکیاں جادوگری میں یکتا ہیں، حضور پر جادو کر۔ لبید نے حضور کے ایک یہودی غلام سے حضور کی شکستہ کنگھی کے دندانے اور کچھ بال شریف حاصل کر لیے اور موم کا ایک پتلا بنایا، اس میں 11 سوئیاں چبھوئیں، ایک تانت میں 11 گرہیں لگائیں، یہ سب کچھ اس پتلے میں رکھ کر بئر رواں میں پانی کے نیچے ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کا حضور کے خیال شریف میں یہ اثر ہوا کہ دنیاوی کاموں میں بھول ہو گئی۔ 6 ماہ تک یہ اثر رہا۔ پھر جبرائیل امین یہ دونوں صورتیں فلق و ناس لائے جن میں 11 آیتیں ہیں اور حضور کو اس جادو کی خبر دی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کنویں پر بھیجا گیا، آپ نے جادو کا یہ سامان پانی کی تہ سے نکالا، حضور نے یہ صورتیں پڑھیں، ہر آیت پر ایک گرہ کھلتی تھی، تمام گرہیں کھل گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا ہو گئی۔ اس سے چند فائدے حاصل ہوئے، ایک یہ کہ جادو اور اس کی تاثیر حق ہے، دوسرے یہ کہ نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا، یہ اثر خلاف نبوت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں رسیاں چل رہی ہیں۔ تیسرے یہ کہ دفع جادو کے لیے دعائیں جائز، تعویذ و منتر کرنا جائز ہے۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی کی عقل کو جادو سے محفوظ رکھتا ہے تاکہ تبلیغ دین میں رکاوٹ نہ ہو۔ پانچویں یہ کہ بال اور ٹوٹی کنگھی باہر نہ پھینکنا چاہیے، محفوظ جگہ ڈالیں کہ اس پر جادو بہت ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی جیسے رب تعالیٰ صبح کے ذریعے رات کو دفع فرماتا ہے، ایسے ہی وہ دعاؤں کے ذریعے بیماریوں کو دفع فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا اپنی حاجت کے مطابق صفات سے اسے یاد کرے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اس کی سب مخلوق کے شر سے، انسان ہو یا حیوان یا جن یا بے جان مخلوق، یہ بہت جامع دعا ہے۔ اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، یعنی چاند جب گرہن میں سیاہ ہو جائے یا آخر مہینے میں غائب ہو، کیونکہ ان اوقات میں جادو زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بھی نحس ہوتے ہیں، ان سے رب کی پناہ مانگے۔ اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، یعنی لبید کی جادوگر لڑکیاں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال، تانت، دھاگے پر گرہیں لگا کر پھونکیں ماری۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادوگر کے دم میں اثر ہے تو ضرور اللہ کا نام پڑھ کر دم کرنے میں تاثیر ہے، لہٰذا آیت قرآنیہ بیماریوں پر پڑھ کر گنڈے بنانا، ان میں گرہ لگانا جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماریوں پر دم فرماتے تھے۔ اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے، حاسد وہ ہے جو دوسروں کی نعمت کا زوال چاہے، جو اپنے لیے بھی دوسروں کی سی نعمت چاہے۔ حسد برا ہے، دینی امور میں
غبطہ دینی امور میں جائز ہے۔ حسد ہی وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے ہوا اور زمین میں قابیل سے ہوا۔ ان کا انجام سب کو معلوم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادو اور حسد سب سے بدتر جرم ہے کہ عام شروں کے بعد ان کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا ہے۔ تو جب کسی پر جادو جنات کا اثر ہو تو وہ یہ دو صورتیں پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، ان صورتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ جادو کے اثر کو زائل فرما دے گا۔ اسی طرح سورۃ ناس میں ہے، اس میں سورۃ ناس میں ذکر کیا گیا ہے کہ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی زبان مبارک سے یہ فرما دیں تاکہ دعا کی تاثیر کے ساتھ زبان شریف کی تاثیر بھی جمع ہو جائے۔ جو سب لوگوں کا رب ہے، سب لوگوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کے رب ہیں۔ چونکہ انسان اشرف المخلوق ہے، اس لیے خصوصیت سے انسان کے بارے میں کہا گیا ہے، اور رب وہ جو ہر وقت ہر جگہ بلا غرض پالے، اس کی پرورش عالم ارواح، دنیا، قبر، آخرت ہر جگہ ہے۔ سب لوگوں کا خدا ہے، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر کائنات کی ہر چیز کے اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہیں۔ اور وسوسہ ڈالے، وسوسے کے بارے میں یہ شیطان کے بارے میں کہا گیا ہے، شیطان جو ہے دل میں برے خیالات پیدا کرتا ہے، اور جو وسوسے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس پر لا حول ولا قوت پڑھنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ دبک رہے، برے خطرے ڈال اور دبک رہے وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا ذکر کرو گے تو شیطان دبک رہے گا، یعنی کہ وہ ذکر کے وقت جو ہے وہ کام کیے جاتا ہے۔ نماز میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ خدا کی پناہ، یعنی جن اور انسان، شیطان جو ہے جنوں کے روپ میں بھی آتا ہے، جو ہے حالت میں بھی گمراہ کرتا ہے انسانوں کو۔ اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے شب کو بستر پر پہنچ کر یہ دونوں صورتیں پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے تمام جسم شریف پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ ہر مسلمان کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ دونوں صورتیں جادو جنات کے شر سے محفوظ رکھتی ہیں، اور شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اس کے لیے بھی یہ دونوں صورتیں بہت ہی خاص ہیں۔ ان دونوں صورتوں کو رات کے خاص طور پر پڑھنا چاہیے اور ان کی تلاوت کرنی چاہیے، دم کر کے جسم پر پھیر لینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رحم و کرم سے انسانوں کو ہر جادو جنات اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔